بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے جو MPT ٹیسٹ ہے تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ آج ہم وہ تمام کویسچن دیکھیں گے کیونکہ زیادہ لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہوتا کہ MPT ٹیسٹ یہ کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی ایلیجیبلٹی وہ کیا ہے، فی کتنی ہے، اس کی ریزلٹ جو ہے وہ کب آتی ہے، اور اس کی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے، مارکس ہے، MCQs مطلب جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں تو وہ تمام ہم دیکھیں گے اس ٹیسٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ جو ہے وہ چل گیا ہوگا کہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے تو اس میں یہ جو ٹیسٹ ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا، ٹھیک ہے۔ 8 اگست 2023 سے آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ اس کی جو رجسٹریشن ہے تو وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کی تو وہ ہے 12 ستمبر 2023 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس تک آپ لوگ اس میں اپلائی وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ٹیسٹ ہوگی تو پھر وہ 19 نومبر جو ہے 2023 سنڈے کے دن اس کی ٹیسٹ ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ MPT اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ MCQs بیس پریلیمنری ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں MCQs جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریلیمنری کا مطلب ہے کہ یہ ابتدائی ٹیسٹ ہوتا ہے، انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ چاہتا ہے کہ وہ CSS ریٹن ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو یہ ٹیسٹ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ ایلیجیبلٹی ہر وہ بندہ جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو دے گا یا دے سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ CSS میں اپیئر ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس کو پہلے یہ ٹیسٹ دینا ہوگا، اس کے بعد تب وہ اس میں اپیئر ہو سکتا ہے۔ اس کی فی جو ہے وہ 250 سے 250 اس کی فی ہے، اور اس کی جو ریزلٹ ہوتی ہے تو جو بندہ ٹیسٹ دیتا ہے تو اپنے ساتھ وہ جو کاربن کاپی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو FBAC کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ جو کی ہوتی ہے پھر اس کو اناؤنس کرتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ وہ میچ بھی کر سکتے ہیں، ودن 1 ڈے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ریزلٹ ہوتی ہے تو وہ آفیشیلی وہ اناؤنس بھی ہوتا ہے۔ اس کی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے تو وہ 33% ہے اس کی، اور مارکس جو ہے وہ 200 مارکس ہے اس کی، اور جو ٹوٹل MCQs ہوتے ہیں تو اس میں 200 MCQs ہوتے ہیں۔ تو پاسنگ مارکس کی بات کریں تو اس میں تو وہ 66 مارکس آپ لوگوں کو وہ اس کے لیے لینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ یہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے پھر جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو وغیرہ مطلب کہ مکمل تمام چیزیں جو ہے وہ پاس کرتا ہے، اور اس کی جب ایلوکیشن ہوتی ہے تو اس کی جو ہے 12 جو ہے اس میں اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو 12 گروپس ہے اس میں اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے۔ تو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں، پولیس سروس آف پاکستان میں، فورن سروس آف پاکستان میں، پاکستان کسٹم سروس میں، پاکستان ایڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں، ان لینڈ ریونیو سروس میں، ملٹری لینڈ اینڈ کینٹنمنٹ گروپس میں، ریلوے میں، کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ میں، انفارمیشن گروپ میں، آفس مینجمنٹ گروپ میں، اور پوسٹل گروپ میں اس کی پھر ایلوکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگر سینٹرز کی بات کریں تو سینٹرز جو ہے وہ مختلف جگہوں پر انہوں نے وہ سینٹرز جو ہے اس کے لیے دیے ہیں اکراس دی پاکستان۔ تو اس میں ایبٹ آباد ہے، باولپور ہے، DG خان ہے، DI خان ہے، فیصل آباد ہے، گلگت ہے، گجرانوالہ ہے، حیدرآباد ہے، اسلام آباد، کراچی، لاہور، لڑکانہ، ملتان، مظفر آباد، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، سرگودا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان سینٹرز پر آپ لوگ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اور اس کی پھر ایج وغیرہ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 21 سے 30 سال تک جو بندے ہوتے ہیں تو وہ اس کو وہ دے سکتے ہیں، اور پھر اس میں جو ریلیکسیشن وغیرہ ہے تو وہ 2 ایئرس وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کی سلیبس کی اگر بات کریں کہ اس کی سلیبس جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کی جو پورا سلیبس ہے تو وہ 5 جو پورشن ہے اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو سبجیکٹس جو ہے اس میں پہلا ہے اسلامک اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ تو جو مسلمس ہے ان کے لیے اسلامک اسٹڈی ہے، اور جو نان مسلم ہے تو اس کے لیے سیوکس اینڈ ایتھکس کے۔ اس کی جو مارکس ہوتے ہیں
तो वो 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद उर्दू है, तो उर्दू के भी जो मार्क्स है तो वो 20 है, और इसमें जो ग्रामर यूजेज है ये होती है और ट्रांसलेशन होती है। फिर इंग्लिश है, तो इसके जो मार्क्स है तो वो 50 मार्क्स है। इसमें जो वोकेबलरी होती है, ग्रामर होती है और कम्प्रहेंशन होती है। जर्नल एबिलिटी जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है तो वो जर्नल एबिलिटी का है, और इसके जो मार्क्स है तो वो 60 है। इसमें जो बेसिक एरिथमेटिक्स होती है, इसमें अलजेब्रा होता है और ज्योमेट्री होती है। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ इसमें होती है। मेंटल एबिलिटीज़ होती है इसमें। और लास्ट में जो 50 मार्क्स है तो वो जर्नल नॉलेज की है। इसमें एवरीडे साइंस होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर होता है और पाकिस्तान अफेयर इसमें होता है। तो ये तमाम जो है 20 इस्लामियात के, 20 उर्दू के, और इसी तरह इंग्लिश के 50, जर्नल एबिलिटी के 50 और जर्नल नॉलेज के 50, ये सब मिला के इससे 200 मार्क्स बनते हैं। तो ये 200 मार्क्स का टेस्ट होता है। इसमें आप लोगों को 66 मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है, जो कि 33% मार्क्स होते हैं। तो तब जो है आप जो रिटन टेस्ट होता है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये था MPT टेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आज ही कि किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।